اور گہرائی سے قرآن کا مطالعہ کیا. ویسے منصب یہی ہے، دن رات ذہنی مطالعہ تو قرآن کے جاری ہی ہے. یعنی بار بار دیکھا الفت 3 چیزیں نظر آئیں مجھے قرآن میں جن کے بارے میں ذات واجب نے کہا کہ انہیں غور سے سنو. ایک تو کائنات عالم کے ہر کلمہ گو سے کہا سورہ اعراف میں، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنا کرو. وانصتوا، اور اس کے لیے کان کھڑا کرو، چپ چاپ کھڑے ہو کے سنا کرو. لعلکم ترحمون، کہ شاید تم پہ رحم کیا جائے. یعنی قرآن کی خیرات کو غور سے سنو. دوسرے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ سے کہہ رہا ہے. میں اپنے موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا، وہ اس پر پھر کوئی اور مجلس پڑھی جائے گی. سورہ طٰہٰ میں اپنے کریم کی بابت ارشاد فرمایا. ایک منٹ میں کام نہیں ہوگا نا. لیکن عوام مجھے گھنٹے نہیں، عوام مجھے صدیاں بھی دے دے تو میں نے اس اشرے میں پڑھنا امام زمانہ کو ہے. اس سے ہٹ کے ادھر ادھر دائیں بائیں میں نہیں جا سکتا. ہاں، یہ میرے منصب کے بھی خلاف ہے اور میرے سردار بھی نہیں چاہتے. آ گئی ہے میرے پاس تو آپ نہیں رکتی. یہی واپس آتا ہوں غور سے سننے پر. 2 حوالے ہیں، لکھ لو. علامہ شیخ محمود عراقی نے اسی پر کہ میرے سردار نہیں چاہتے کہ اس اشرے میں اور ذکر کروں میں جو غیر متعلق ہو، ہاں جو رابط رکھتا ہے اس کی اجازت ہے. علامہ شیخ محمود عراقی کی کتاب ہے دار السلام، انہوں نے اس میں لکھا. اور علامہ علی اکبر نہاوندی علیہ رحمہ نے شرح دعائے سماعت میں لکھا ہے. دعائے سماعت بڑی مشہور، اس کی شرح پر کتاب لکھی، اس میں نقل کیا کہ ایک عالم گزرے ہیں، ملا قاسم ان کا نام تھا. ان کی ملاقات ہوئی امام زمانہ سے. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ گھنٹوں بھی کسی سے باتیں کرتے رہے. اس وقت پتہ نہیں چلتا میں کس سے مصروف گفتگو ہوں. جب امام غائب ہو جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ میرا مخاطب کون تھا. تو انہیں بھی بعد میں پتہ چلا. باتوں میں سرکار فرماتے ہیں ملا قاسم سے، انہوں نے کہا جی آپ، وہ ایک عالم سمجھ رہا تھا مولا کو کہ کوئی مجھ سے بڑا مجتہد ہے، کہ عمل بتائیے. اور میں 2 بتاؤں گا، ایک خاص تمہارے لیے، ایک عوام کے لیے. پہلے اسے اس کے لیے بتایا، پھر جب عوام کے لیے عمل بتایا اس میں عبادت لکھوائی. ہاں، اسے کہا کاغذ قلم میرے پاس نہیں. مولا کے سامنے سواری کری تھی، جس چیز کا بھی وہ مطالبہ کرتا مولا فرماتے وہ میرے گھوڑے کے پاس جا، خرجین سے لے آ. جب دوسری چیز لینے جاتا پہلی غائب ہوتی. تو اسے اس وقت تک بھی پتہ نہیں چل رہا کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں. یہ خاص قلم نہیں، پر میں خرجین سے لے آیا. اب جو عوام کے لیے عمل بتا رہے ہیں اس میں عبارت لکھوائی. اس طرح نماز پڑھنی ہے، یوں کرنا ہے. عبارت لکھ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان. اب لکھیں گے. اب اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، اے محمد، اے علی، اے سیدہ، اے صاحب الزمان میری مدد کرو. اب یہ عالم تھا، مجتہد تھا، چپکا بیٹھ گیا، لکھا نہیں. فارسی کتاب ہے نا، وہ آپ کو فارسی عبارت سنا رہا ہوں. مولانا سے فرمایا
یہ عبارت را غلط بھی دانی لکھ جو نہیں رہے ہو، کیا اس عبارت کو غلط سمجھ رہے ہو؟ کہنے لگا حضور غلط تو ہے ہی، کیونکہ نام 4 ہے، صیغہ واحد کا ہے ادرک ادرکونی ہونا چاہیے تھے کہ تم چاروں میری مدد کرو، نام کے 4 ہیں، 4 ناموں کے بعد ایک سے کہا جا رہا ہے کہ مدد کرو، تو غلط تو ہے۔ فرمایا خطا نمودی زیرا ناظم کل عالم دری زمان صاحب الامر است و غیر را در ملک او تصرفی نیست، ایسے بزرگوار را بشفاعت پیش حضرت می خواہیم ولی ازو بتنہائی استمداد بھی جو ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں اس وقت پوری کائنات عالم کا تنہا ناظم امام زمانہ ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں اس وقت کہ کون اسے برداشت کرے گا کون نہیں، لیکن عبارت یہی ہے، نام پہلے مولا کے بزرگوں کے ہیں۔ فرمایا ناظم کل عالم دری زمان، حضرت صاحب الامر ناظم ہے، اور اگلا فکرہ ہے لرزہ چڑھا دینے والا۔ فرمایا غیر نا در ملک او تصرف ہے، اور سوائے پارنے کے اس کے ملک میں کسی کو تصرف کا حق نہیں۔ سے بزرگوار رب شفاعت پیش حاضر دکھائے، یہ 3 نام تو سفارش کے لیے لیے گئے ہیں۔ یہ 3 نام سفارش کے لیے ہے، ورنہ بتنہائی ازو استمداد بھی جو ہے، ورنہ مدد تو تنہا صاحب زمان سے مانگنا ہے۔ اسی لیے ادرک کیا ہے ساری آمد آمد تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اس کے ملک میں اس کے بزرگوں کا تصرف کا حق نہیں، اس کے ذکر کو چھوڑ کر کوئی اور ذکر کیسے کیا جا سکتا؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا بابا؟ اور یہ آپ تو ویسے ہی جاتے ہو، 10 منٹ پہلے آ جایا کرو تاکہ جب میں 8 بجے بیٹھوں تو آپ یہ سارے اسی وقت موجود ہوں، اور بات کا رابطہ نہ ٹوٹے پائے۔ قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، یہ بات تو جو میں مطلب طور پہ سنا دیجیے میں آپ کو۔ موسیٰ سے کہہ رہا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، مگر بخل نہ کروں، پیچھے والے آدمی ملا کے سنا دو۔ ہاں اس پر تبصرے پہلے ہو چکے ہیں، جس کو یاد ہوگا لطف وہی لے گا۔ کسی سرحد پہ پہنچا ہے موسیٰ، جوتیاں اتارنے کا حکم دیکھو ہی، فَخْلَعْ مَوْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ وہاں پہنچا ہم نے موسیٰ سے کہا وادی مقدس میں آ گئے ہو، جوتے اتارو۔ اس نے جوتے اتارے، ہم نے کہا میں نے تجھے چن لیا۔
دھرتی پہ ننگے پاؤں چلا جائے تو توحید کہتی ہے انا اخترتک، میں نے چن لیا ہے تمہیں اس احترام کے صلے میں، فاستمع لما یوحی، اب جو تمہیں وحی کی جائے اسے غور سے سننا، قرآن غور سے سنو، وحی غور سے سنو، اور آئے میرے حبیب قائم کے ظہور کے دن جو ندا آئے گی اسے غور سے سنو۔ معلوم ہوتا ہے میرے مولا کے ظہور کی منادی کا وقار کم از کم اللہ کی نظر میں وحی سے کم نہیں۔ بھیک میں نعرے نہیں لیے کبھی میں نے، باقی چوتھائی مجمع نعرے لگایا اور باقی دیگر بنا بیٹھا رہے، میں یہ نہیں چاہتا۔ سنو، پھیپڑا جب آئے ہتھیلی پہ پھر نعرہ لگانا، قرآن غور سے سنو، یہ بھی وحی ہے۔ اے موسیٰ وحی غور سے سنو، یہ بھی وحی ہے۔ اور اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ ظہور کے دن جو ندا ہوگی اسے غور سے سنو۔ میں نے کہا کم از کم وحی سے کم نہیں، اس وقت غلط کہا تھا میں نے۔ قرآن کو غور سے کون سنے؟ غضنفر، محسن، انفر، تنویر رکھوی۔ وحی کو غور سے کون سنے؟ موسیٰ۔ قائم کی منادی کو غور سے کون سنے؟ محمد۔ جب منادی ندا دے گا مکان قریب سے، یہ سمجھے گا ادھر سے آئی، وہ سمجھے گا ادھر سے آئی، میں سمجھوں گا ادھر سے آئی، آئے گی کسی ایک طرف سے ملتان والوں۔ اور یہ منادی کون ہے؟ جتنے مضبوط پتھر باندھ سکتے ہو ظرف عقیدت کے دائیں بائیں، باندھ لینا کہ لفظش میں نہ آ جائے۔ بتانے لگا ہوں منادی کون ہے۔ ہمیشہ الفت اصول یہ ہے، منادا لہو کی عزت زیادہ ہوتی ہے منادی سے۔ منادی ندا دینے والا، منادا لہو جس کے لیے ندا دی گئی۔ ایک بندہ ندا دے رہا ہے کل بستی دائرہ میں، امام بارگاہ باب الحوائج میں مجلس ہوگی، جو اعلان کر رہا ہے یہ منادی ہے، مجلس منادا لہو ہے، افضل کون ہے؟ یہ گھرانہ ہے ہی وہ فطرت جبلت اور مشیت کے آئین بدل دیتا ہے۔ ہمیشہ منادی پست ہوتا ہے، منادا لہو بڑا ہوتا ہے ہر معاملے میں۔ دیکھیں نا، اللہ نے کہہ دیا اپنے حبیب کو بس میں غور سے سن۔ ایک تو میرے رسول کی شاکر وسعت نظر سامنے آئی، 1400 سال پہلے کہا اور ابھی بھی ندا نہیں آئی، اور اس وقت کہہ رہا ہے غور سے سن۔ معلوم ہوتا ہے میرا رسول سن رہا تھا اس ندا کو جو صدیوں بعد
نہ لگتا پڑتا موسم اگر ابو ذر و سلمان امیر کائنات کی خدمت میں جا کے یہ سوال نہ کرتے کہ یا امیر المومنین ما معرفت بن نورانیت، اے علی آپ کی معرفت بن نورانیہ کیا ہے؟ وہ صرف حدیث میں پڑھنا اور کچھ نہ کروں، اور تیز رفتار سے صرف حدیث پڑھ دوں 50 منٹ ٹائم میں کہیں پہ دیکھ کر جس تیزی سے میں خطبات پڑھتا ہوں اس تیزی سے پڑھوں تو 50 منٹ لگیں گے اس حدیث پر، ساری مجھے پڑھنا ہی نہیں آج۔ اس حدیث میں سلمان و ابو ذر سے خطاب کرتے 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 ایک مقام پہ امیر کائنات فرماتے جاگنا حرام زادہ کی طرح سن لینا، فرماتے اے سلمان و ابو ذر انا المناودی من مکان قریب قد سمعه الثقلان الجن والانس وفهمه قوم وإني لأسمع قوم الجبارين والمنافقين بلغاتهم أنا خضر عالم موسى، أنا معلم سليمان بن داود، أنا ذو القرنين، أنا قدرة الله۔ میری آواز تو ثقلین سنیں گے۔ جاگنا جاگنا 1400 سال پہلے علی کا فیصلہ دیکھو، قد سمعه الثقلان الجن والانس، جن سنیں گے، انسان سنیں گے، وفهمه قوم، سمجھے گی ایک قوم۔ سمجھے گی اور باقیوں کو عربی نہیں آتی، نہیں ہے سلمان ہے ابو ذر انی لأسمع قوم الجبارین والمنافقین بلغاتهم، کائنات کے تمام جابرین کو، تمام منافقین کو، ہر ذی روح کو اس کی زبان میں میرا اعلان پہنچے گا۔ میں اپنی زبان میں اعلان کروں گا، اپنی زبان میں اعلان سمجھے گا۔ کیوں نہ ہوں میں ایسا؟ تمہیں خبر نہیں؟ موسیٰ والا عالم خضر میں ہوں۔ انا معلم سلیمان بن داؤد، سلیمان بن داؤد کا معلم اور استاد میں ہوں۔ ذوالقرنین میں ہوں، اللہ کی قدرت میں ہوں۔ بس پوچھنا آپ سے، ان فکروں کی تو شرح کرنی نہیں ہے، تسلیم ہے مجھے، تسلیم کیا یہ حقیقت ہے۔ امیر کائنات ہمارا جہاد افضل ہے میرے زمانے کے امام سے، صرف باپ ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ اپنے کئی باپوں سے افضل ہے۔ علی من حیث علی افضل ہے میرے امام زمانہ سے، لیکن طلسم کیا ہے میرے امام میں، شوق نادری کیا ہے، وہ کون سی کبریائی
کہا اسرافیل کے پاس سور تھے کرنا میں پھونکتا کائنات سننے تھی. علی کہتے ہیں غضب پڑھی جہنمک اگر فرشتوں سے یہ ندا دلوائی جاتی لوگ سمجھے کل بھی حجتیں آتی رہی فرشتے ندا دیتے رہے آج بھی کوئی حجت آ رہی ہے جبریل پکار رہا ہے نہیں میں ندا دوں گا. پتہ چلنا چاہیے دنیا کو جس کا ڈھنڈور جی علی ہے. جس کا منادی علی ہے آنے والی حجت کون سی ہے. اور اسی طرح چونکہ علی کی بارگاہ سے یہ تحفہ ملے گا میرے امام کو جد ہو کر سردار ہو کر راس و رئیس ہو کر اعلان کرتا پھرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب شیاطین کے لشکر کے ساتھ جنگ ہونا لگے گی اور میرے مولا کے لشکر کے قدم اکھڑنے والے ہوں گے سید الاکبر سید اکبر سیدوں کا سید رسول آئے گا. ہٹ جاؤ میں اپنے بچے کی فوج میں مجاہد کے طور پر لڑوں. شعر تو دیا ہے تم نے مجھے کتابیں بڑی بڑی ہیں. ہاں یہ سرکار زمانہ کا وہی تو کہہ رہا ہوں بلکہ اس پر میں پوری مجلس پڑھ چکا ہوں. اب افسوس ہے کہ پڑھی ہوئی اگر یاد رہ جائیں آپ لوگوں کو تو بہت سے مسائل سے مجھے صرف نظر کرنا پڑے. پوری ایک مجلس اس مسئلے پر پڑھی ہوئی ہے. پچھلے عشرے میرے جو ہیں ان کو ٹٹولنا جناب رسالت ماپ شامل ہوں گے بلکہ شیطان کو تیر لگے گا ہی رسالت ماپ کے ہاتھوں. ایک دو شعر سناؤں تمہیں. فارسی کے شعر ہے آئے سامنے میز پہ پڑھی تھی ابھی تم نے دیکھی وہ شرح زیارت آل یاسین. اس میں فاضل جلیل سید مجتبیٰ بحرینی نے زیارت آل یاسین ہے نا اس کی شرح کی ہے. اس میں انہوں نے یہ اشعار لکھے ہیں. اشعار ان کے نہیں در حقیقت اشعار ایران کے شعراء آفاق شاعر گزرے ہیں. حکیم صفائی اشعار ان کے لمبی نظم ہے وہ سارے نہیں پڑھنا چاہتا
ایک دو شعر آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے میرے زمانے کے امام کو چاچا جی خطاب کر کے کچھ کہا ہے, سناؤ. وہ کہتے ہیں یعنی تو ہی کہ نیست ورائے تو جز و کل, یعنی تو ہی کہ نیست ورائے تو جز و کل, اے مہدی ولایت اے ہادی سبل, فعال عقل و نفس حیولائے خار و گل, تا کہ زمین زیر کلیم دغا و دغل, ہم خالق عقولی ہم روضے کے مسل, ہم سر لا مکانی ہم صورت مکان. وہ کہتا ہے اے میرے زمانے کے مولا, تو ہی ہے, بس تو ہے, تیرے بغیر نہ کوئی جز ہے نہ کوئی کل ہے. یعنی تو ہی, اور یہ بس تو ہی ہے, تیرے بعد نہ کوئی جز نہ کوئی کل. اسے زیادہ اشارہ نہیں کروں گا آج. اے ولایت کے مہدی, اے اللہ تک پہنچانے والی تمام سبیلوں کے ہادی, نفس حیولائے خار بل, اے عقل اور نفس کو ان کی ڈیوٹی پہ لگانے والے. کیا سناؤں میں, خود کچھ کام خود بھی کر لینا تنہائی میں بیٹھ کے. عقل کا کام کیا ہے, جو بھی ہے تو نے لگایا. نفس کا کام کیا ہے, جو بھی ہے تو نے کام پہ لگایا. کبھی سورہ اعلیٰ پڑھ کے اگر اس آیت سے گزرو گا, نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا, قسم ہے نفس کی اور اس کے تصفیہ کرنے والے کی. الہام کر دیا گیا ہے نفس کو, اس کا تقوی بھی اس کا فجور بھی. نفس کو الہام ہوتا ہے, یہ ہے اس کا کام. وہ کہتا ہے اے نفس کو اپنے کام پر لگانے والے, بیماری کے باوجود میں بخل نہیں کرتا, نہ کر رہا ہوں کسی طور پر بھی. لیکن اگر قوت خرید ہی نظر نہ آئے تو پھر تو دکان بڑھا لینا چاہیے نا. ہاں, میں نے تو آپ کے جذبات کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. جب تک جذبات جانتے ہیں میں نے پڑھنا ہے. چاہے رات ڈھل جائے, اور اگر جذبات نہیں ہے تو پھر 5 منٹ بھی بہت ہے. اے عقل اور نفس کو فعال کرنے والے, حیولائے خار و گل, اے خار اور گل کے مادے کو ترتیب دینے والے. تو صدر صاحب لکھتے لکھتے حکیم صفائی کی طبیعت نے کروٹ جو بدلی نا, پھر کہتا ہے تاکہ سنیم زیر کلیم دغا تہل. کہتا ہے مولا دھوکے کی گدڑی کے نیچے کب تک ڈھول بجائیں. ایک
کی گدڑی میں لپیٹ کے ڈھول بجا رہا ہو، تھم کی آواز تو آ رہی ہوگی، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہاں سے بج رہا ہے، بجا کون رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں تاکہ زمین زیر گلی میں تغا ڈھول، وہ کہتے ہیں کب تک سریب کی گدڑی کے نیچے ڈھول بجائے گے؟ مولا میں نہیں بجا سکتا ڈھول، کہنے لگا ہوں کون چیئے یہ نہ کر رہے۔ اب غزل پر بھی کہنے لگا ہے جو اس نے کہا مولا میں دھوکے کی گدڑی میں لپیٹ کے ڈھول نہیں بجا سکتا، میں کہہ رہا ہوں ہم خوضے کے عقولیوں، ہم روزے کے مسل، تو عقلوں کا خالق ہے اور طبیعتوں کا رازق ہے۔ غزل پر جیسے 2 ٹکے کو علی رزق بانٹے، یہ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا، اور وہ کہہ رہا ہے تو خالق عقولیوں، ہم رازق رسل، تو عالم نثار کا رازق ہے۔ یہاں معصوموں میں رزق بٹتا دکھائی دے رہا ہے، سکتا ڈھول گدڑی میں لپیٹ کے ہم سر لا مقامی، ہم صورت مقام تصدیق احدی کہلاتی ہے علم شعر میں یہ زمین کہ 5 مصرے ایک ردیف میں اور قافیے میں اور چھٹا دوسرے قافیے میں، تصدیق احدی یاد رکھ لو، ہم سر لا مقامی ہو، ہم صورت مقام۔ وہ کہتا ہے جب مکان میں دیکھتا ہوں اس کی صورت بھی تو ہے، اور جب لا مقام میں جھانکتا ہوں تو اس کا راز بھی تو ہے۔ در ہر کرانائی، اللہ کے بے نشانی ہو، در ہر کرانائی، از توست اے ولی ولایت نشانائی، ہم درمیان نہیں تو ہم درمیان نہیں، ہم درمیان نہیں تو ہم درمیان نہیں، اے خانہ خدا کہ خدا بند خانائی، خدا بندے خانہ ہی، اور میرا کلیجہ پھٹنے کو ہے۔ جو اپنے باپ کی صحیح امانت، جس نے اپنی ماں کے دودھ سے خیانت نہیں کی، غداری نہیں کرنا چاہتا، جو نہیں چاہتا کہ میرا شجرہ میری پیشانی پہ لکھا جائے،
کہ شد دزد پاسبان ترجمہ سننا اور حلالیہ کی طرح یہ پاؤں میں نے نیچے رکھ لیا، یہ واپس آنا ہے یا نیچے اترنا ہے، اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، تمہاری طبیعتوں نے۔ وہ کہہ رہا ہے از آپ کے بے نشانی در ہر طرح، مولا تیرا نشان تو ملتا نہیں کہیں لیکن ہر جگہ تو ہے۔ میں نے کہا وہ بات آگے ہے جس کے یہ پاؤں نیچے آیا ہے۔ اے مولا کہیں نشان نہیں ملتا تیرا، ہر جگہ تو ہے۔ از توست اے ولی خدائی نشانی، اور اے اللہ کے ولی ہر جگہ تیری نشانیاں۔ اور کیا لطیف بات کی ہے پروفیسر حکیم سمائی مولا سے عجب دے گے، کہتے ہیں ہم درمیان نہیں تو ہم درمیان نہیں، کہتے ہیں ہمارے درمیان تو ہے بھی نہیں اور ہمارے درمیان ہے۔ یہ پاؤں کسی اور بات کے لیے ہے نیچے، وہ بھی آگے ہے۔ ہم درمیان نہیں، ادھر تو درمیان بھی نہیں ہے ہمارے، ہم درمیان نہیں اور ہمارے درمیان بھی تو ہے۔ اس بات کے لیے تھا یہ پاؤں۔ اب سمجھنا توفیق مانگنا، اے خانہ خدا کے خدا بندے، خانہ ہی کہتا ہے اے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ، تو بیت اللہ ہے، تو اللہ کے گھر ہے، اے خدا کے گھر، اے خدا کے گھر کے خدا بند۔
خانائی ہے، جس گھر میں اللہ رہتا ہے وہ گھر تو ہے، اور جو یہ اللہ کا گھر ہے اس کا خداوند تو ہے۔ اب شاید سوچنے والی بات ہے، جب اللہ کے گھر کا، خدا کے گھر کا خداوند ہی ہے، اب جو کوئی حاجی جائے خدا کے گھر، اب کوئی اللہ کا سائل جائے اللہ کے گھر، اگر گھر کے اندر، مکان کے اندر مکین وارے میں نہ ہو تو مکان چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ ہمیں وارے میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، جس کے بارے میں نہیں مکان چھوڑے، بس سمیٹ لیا، خوش رہو، بہت راضی ہو تم سے، مجھے محنت کا پھل مل گیا، ضائع نہ گئی۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، کیا لطیف بات ہے الفت، نہ چاہ رہا مجھے ابھی سے، اے خانہ خدا، کہ خدا، یہ بڑی لمبی نظم ہے، اس کے آخری بات پڑھ دیا ہے میں نے آپ کے سامنے، اے خانہ خدا، کہ خداوند خانہ، کہنا کیا چاہتے ہیں یہ تعریفیں کر کے، تیروں پیاز پردہ کہ شد دست پاسما، مولا اب تو پردے سے باہر آ جا، جو دین کا چور ہے اسی کو محافظ بنا دیا۔ بس سمیٹ لیا میں نے، تفصیل اس کی الفت پھر کبھی ہوگی، جو جملہ اب کہنے لگا ہوں، بس چونکہ اتفاقاً آیا اب آخر میں بخدا والا کی قسم، سے پہلے آیا ہوتا تو شاید آواز میں مجلس کسی میں پڑھ دیتا، آیا اب ہے، تفصیل اس کی پھر کبھی ہوگی۔ جو ہمارے علماء عارفین ہیں انہوں نے تحقیق کے بعد یعنی اپنے علم کا جوہر جب نچوڑا تو ایک خوبصورت جملہ ان کے ہاتھ آیا، وہ مجھ تک پہنچا، آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے شے، یہ آدھے منٹ میں اس کی شرح کر دوں تاکہ بات آسان لگے۔ ایک ہوتی ہے شے، ایک ہوتا ہے محل شے، یعنی ایک کوئی شے، ایک اس شے کی جگہ۔ اب مثال کے طور پر علم ایک شے ہے، عالم کا سینہ محل شے ہے، وہ عالم رہتا ہے علم میں، یا علم رہتا ہے عالم میں، بس اس کا سینہ محل شے ہے، اور علم شے، روشنی شے، بلب محل شے۔ سمجھ میں آگے بات؟ اللہ کہتا ہے میں شہنشاہ ہوں، میں مالک ہوں، اس کا ملک کہاں ہے، اس کی سلطنت کیا ہے، اور محل سلطنت کیا ہے۔ بس علماء نے تو صاحب یہ لکھا، چونکہ پھر اس بات کے لیے مجھے شاید ایک اور جملہ کہنا پڑ گیا، کیونکہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ جب تک زمینوں کو میں تیار نہیں کرتا اذہان کی اس وقت تک معرفت کی تخم ریزی ہو ہی نہیں سکتی، بار بار آپ کی عقلوں کی زمین کو تیار کر رہا ہوں۔ امیر کائنات نے اپنے ایک محرم اسرار کمیل سے فرمایا، جانتے نا کمیل مولا کا، آدھوا ہے کمیل والا کمیل، محرم راز تھا مولا کا،
اور آپ کو میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اسی اکیلے بندے کو یہ شرف ہے کہ ارتفع امیر المومنین کہ اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا کرتے تھے اس کو. کسی کو بھی یہ شرف نہیں ملا سوائے کمیل کے. سلمان بہت افضل ہے کمیل سے، لیکن مولا کے پیچھے بیٹھنے کا شرف سلمان کو بھی نہیں ملا، صرف کمیل کو. تو کوئی بات ہوگی نا. ہاں اسی لیے تو آ گیا تھا ایک دن اطلاعات میں، مولا کے پیچھے جا رہا تھا، حد مطلب آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا نہ بندہ نہ بندے کے ساتھ، وہی بلا تشبیہ قدم چما چھو لیا. مولا اکیلے جا رہے ہیں. مل حقیقت ہو، حقیقت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مولا حقیقت بتانے اکیلے ہیں. وجہ اللہ ہی چہرے پہ سرخی جلاؤ چھا گئی. مولا کا بل حقیقت، تجھے حقیقت سے کیا لینا دینا؟ تجھے حقیقت سے کیا واسطہ؟ اولست و صاحب و سرے کا، کیا میں آپ کا ہمراز نہیں ہوں؟ فرمایا اچھا. اسی طرح حج میں آ گئے کہ میرے مہربان ہو، فرمایا دیگ چولہے پہ چڑھی ہوئی ہو، پانی سے بھری ہو، پانی میں ابال آئے، چھاپ کے چند قطرے زمین پہ گر جائے، زمین سمجھے گی سارا دیگ والا بن جائے. جھاگ کے دو چار قطرے تیری جھولی میں گر جاتے ہیں. اترانا نہیں. اسی کویل کے پاس بیٹھے ہوئے ایک دن تنہائی میں مولا فرماتے ہیں کویل یاد رکھ ما من علم الا انا افتح. تو آپ کو العقول میں ملے گی یہ حدیث میں. ابن شاہ مہرانی بہت جلیل القدر عالم گزرے آپ کے بہت عرصہ پہلے، بہت صدیوں پہلے، ان کی کتاب ہے ما من علم الا انا افتح وما من سر الا والقائم یختم. فرمایا کوئی علم ایسا نہیں مگر اس کو کھولا میں نے ہے، اور کوئی راز ایسا نہیں اسے ختم ہمارا قائم کرنا. یعنی کھولنے والا میرا مشکل کشا، ہر سر کا خاتم، ہر راز کے ختم کرنے والا میرے زمانے کا امام. ایک ہوتی ہے شے، ایک ہے محل شے، ایک ہے اللہ کی سلطنت، ایک ہے محل سلطنت. وہ سلطنت کیا ہے اور محل سلطنت کیا ہے؟ القائم سلطنت اللہ و امیر المومنین. محل سلطنت اللہ ہے، اللہ کی سلطنت قائم ہے، محل سلطنت علی ہے. اور جب اسی کو بیٹھ کے اوپر تنہائی میں سوچو گے تو پھر یہ راز بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کیوں ندا دے رہے ہیں بیٹے کی. سلطنت میرا امام، محل سلطنت امیر کائنات. درود پڑھو بالکل بابا بلند. خوش رہو، آباد رہو.
مالا تمہاری عبادت قبول فرمائے. بس دو فکرے، دو جملے. وہ بھی اس لیے ویسے تو ہر مجلس میں معال کار ہے آنسو، خصوصاً جس مجلس میں ذکر زمانے کے امام کا ہو، اور اگر وہ بغیر آنسوؤں کے ختم ہو جائے. میں آپ کو پہلے بتایا تھا نا پرسوں والی مجلس میں کہ خود امام کہتے ہیں کہ جب تمہارے رخسار آنسوؤں سے بھیگنے لگے، بخدا اس رات پوری بات میں نہیں کر سکا تھا. لفظ یہ پڑھے ہیں میرے مولا کے، فرمایا اے میرے موالیوں، اپنے وکلا سے کہا کہ میرے شینوں تک میرا پیغام پہنچا دینا کہ جب گریا تاری ہو ان پر، مظلوم کربلا کے غم میں رخسار بھیگ رہے ہو، تو اس وقت اللہ کو زینب کی اسیری کا واسطہ دینا. اللہ میرے ظہور کی دعا مانا جائے. مشہور ہے نا مولا کی زیارت الہیہ میں جملے ہیں، بارہ مجھ سے سنے آپ نے اور علماء سے بھی سنے ہوں گے. سرکار کا مظلوم کربلا سے یہ خطاب کر کے فرمانا کہ لعب کی جنہ لگا بدل دموع دماغ، کیا ہے کہتے مظلوم میں آپ کو آپ کے غم میں پانی نہیں روتا، پانی کے بدلے لہو روتا. اللہ اکبر. مجھے اسی امام کی قسم کتاب کے جملے سنانے لگا ہوں آپ کو. عالم خواب میں ایک مجتہد کو زیارت ہوئی مولا کی. اس نے یہی سوال کیا، مولا آپ نے جو کہا ہے خون روتا ہوں، کیا اکبر کی جوانی پر خون روتے ہیں؟ اور میں تمہارے امام نے کیا جواب دیا؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہا لو کان علی الاکبر حیا لبقا دمن ایضا. جس بات پر میں خون روتا ہوں اگر اکبر زندہ ہوتا تو وہ بھی خون روتا. اللہ فرمایا جس بات پر میں نہیں روتا ہوں اگر اکبر زندہ ہوتا وہ بھی خون روتا. مولا پھر عباس کے بازوں پر خون روتے. فرمایا لو کان العباس حیا لبقا دمن ایضا. اگر عباس زندہ ہوتے تو وہ بھی خون روتے. مولا بس سمجھ گیا ہوں پھر آپ حسین کی مظلومانہ شہادت پر روتے ہوں گے. فرمایا اگر حسین زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے ساتھ مل کے خون روتے. مولا آخر روتے کس پر ہیں؟ میں تو زینب کی بے رضائی بتایا میں نے کہ یہ خود حجت ہے. اس نے روایتیں سن کے نہیں رونا، اس نے کتاب میں پڑھ کے نہیں رونا، اس نے عالم ذاکر سے سن کے نہیں رونا. خود حجت، اس کے لیے ماضی حال مستقبل سب برابر. وہ بیٹھے بیٹھے نگاہ کرتا ہے، اکبر گھوڑے سے اترتا دکھائی دیتا ہے. اللہ اکبر. کبھی لاشوں میں گھوڑے دوڑتے نظر آتے ہیں، کبھی رات کی تاریکی میں علی کے بیٹیوں کے مہمانوں کی روانگی نظر آتی ہے. جیسے جیسے منظر آتے چلے جاتے ہیں ویسی سلامی. ابھی السلام علی الناصحین علی الاوطان، تارکین نہیں کہا، ناصحین. بے شک کسی اور عالم سے ترجمہ کروا لینا جس عالم پہ بھروسہ ہو، یہی ترجمہ بنتا ہے. اسی ذکر کی قسم سلام
بیویوں پر جن سے جبرن وطن چھڑایا گیا. السلام علی المدفونین بالاکفان، سلام ان پر جنہیں کفن کے بغیر دفنایا گیا. الحمد للہ. تھک تم بھی گئے ہو، طاقت میں بھی گئی. ایک جملہ کہنا ہے اور چھوڑ دینا ہے منبر. چلتے چلتے امام کے منہ سے ایک جملہ نکلا، السلام علی الخد الطریب، میرا سلام خاک آلود رخسار پر. اب مجھے نہیں خبر کہ آپ کا تصور کہاں گیا. آپ نے یہ کون سا اشارہ سمجھا؟ میں رونے والا آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. منبر پہ میرا امام گواہ، جنت البقیع اور شام سے آئی ہوئی ماں بیٹیاں پردے میں میری گواہ. بہت عرصے تک میں نے اسے سلطان کربلا کا رخسارہ سمجھا تھا کہ حسین جب گھوڑے سے گرے شاید اس رخسار پہ سلام ہے. لیکن پھر زیارت ناحیہ پہ غور کیا تو جملہ تھا، ہویتا الی الارض جریحا، اے جد مظلوم آپ ماتھے کے بل گرے. تو جبین پہ سلام کیا ہوگا. یا کہہ رہے علی الخد الطریب، خد کہتے ہیں رخسار کو، خاک آلود رخسار. طویل کر کے پڑھوں، آدھے گھنٹے سے کم میں ختم نہیں ہوگی روایت، سمیٹ کے 2 منٹوں میں سنانے لگا ہوں آپ کو. آخری وقت تلفت چلتے ہوئے حسین نے غش میں آئے ہوئے سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیاتش بھی اپنی بہن کے ہاتھ میں دیا تھا. زینب میرے بعد تم سجاد کے لیے حسین بن جانا. جب میرے سجاد پر کوئی مشکل کھڑی ہو تو جو مجھے کرنا چاہیے تم کر لینا. کربلا سے شام تک بی بی نے بھائی کی اس وصیت پہ عمل کیا. پڑھنے والے آپ کو سناتے ہیں کہ باپ بیٹا ایک ہی رسی میں قید تھے. میں نے کسی کتاب میں یہ روایت نہیں دیکھی. میری تحقیق یہ نہیں کہ باپ بیٹا ایک رسی میں قید. سجاد الگ قید تھے، باپ کے الگ قید. سجاد کے لیے رسیاں بھی تھیں، ہتھکڑیاں بھی تھیں، توق بھی تھے، بیڑیاں بھی تھیں، 17 من کا غلے جامعہ بھی تھا. رسالت نہیں سجاد کے بدن پر لوہے کا، لیکن علماء کے سبب میں قرآن رکھنا. کربلا میں 2 ہم عمر قیدی ایسے ہیں کہ جن کے لیے رسی باقی نہیں بچی تھی. ایک حسین کے سینے پہ سونے والی اور ایک جناب باقر. یہ 2 غم سے قیدی رہ گئے. شبر حرامی کو اطلاع ہوئی قیدی 2 بھی باقی ہے، رسیاں بھی ختم ہوئی، زنجیر بھی ختم ہوئی. اب کیا کرے؟ 17 افراد آل محمد کی نشانی تھی 2 لمبے لمبے گیسو. یہ کمینہ جناب باقر کے پاس آیا، ایک کلائی سر میں رکھی، دوسری سر میں رکھی، گیسوؤں سے. جناب باقر رسی میں قید نہیں تھے بلکہ اپنے ہی گیسوؤں میں قید. باقر کی زلفیں کلائیوں میں لپیٹ کے گرا کے ساتھ شبر میں باندھ دی. قید الگ تھے، چونکہ زنجیروں کے وزن سے سجاد کو جھک کے چلنا پڑتا تھا، سینے کے صاحبان کے نیچے لے کے چلتے. العظمت للہ. ایک مقام پہ سجاد کی رفتار میں فرق آیا، بس چھوڑ دیا میں نے منبر، ختم ہونے وجہ سے. تمہارے دل نازک ہیں اس لیے اشارے سے گزر جاؤں گا. میں یہی کہا کرتا ہوں کہ قلم ہاتھ میں لیا کہ سجاد کی پشت پہ تحریر کرو. قلم کی نوک تیز تھی،
میرے